رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین. نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی، مت تخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے. اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سمجھے نہیں کچھ ان کی کون ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر. کفو، ہم کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو. آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی سے نازل ہوئی ہے مدنی، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات اتری ہیں. اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات ہیں. یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، کافی آپ کو تکلیف رہی ہے. صحیح بخاری کے یہ روایت موجود ہے. ہمارے جلیل کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا. رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے ہیں. تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا، اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے. یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی اب بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نظر میں آج شدید تکلیف، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو نوازل ہے وہ ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے وہ اپنی. تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو، لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو دو حصوں میں تقسیم. اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہو، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہے. ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیز اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی. فلق، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاسباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ شہر نمودار ہو. یا گٹھلی، فالق الحب والنوائی، وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے. اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخش. عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے. اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتا، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے. تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر. پوٹینشلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے. جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے،
اس میں تو ذوق بھی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈانپ لینے والی جو ہے رات اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سے من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا ان کے چکر میں مت۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے، تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے، اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلبتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کر، اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچانے کو، اور اسی کتاب ہے عین العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سسکروں میں نہ پڑے، یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا، تعوذ کرتے رہے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے اور وہ دھندا بنا ہوا ہے، تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں، اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتا۔ سورۃ الناس اب یہ آخری صورت ہے میرے نزدیک، یہ آخری گروپ جو ہے صورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا، یہ دونوں پارے جو ہے یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہے یہ مدنیات ہیں، اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیل ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہے سب کی مکی، اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے، یہ بھی میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ، میں لیکن صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے، یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے، یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر، یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، اب جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہے، تو شیطان کو بھی قل اور اختیار حاصل نہیں، ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے،
جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر تھوکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے، جنس اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے، اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی۔ یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس۔ اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے۔ تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے گا۔ یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہٰذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں، ان میں وہ وسوسہ اندازی کر۔ اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی سورہ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب مالک یوم الدین ملک ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک، اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے۔ تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے۔ تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مسلح بن جاتی ہے فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تشریح رکھیے ابھی دعا ایک تو ابھی ہم پڑھ لیں گے جو دعائے ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے۔ یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس۔ واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا، جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے، اصل تو آگے ہے، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ لیکن اب جب موت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ اس دعا کا جو پہلا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے، وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت، وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بن، میں اس کی پیروی کروں۔ لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں، عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چلنا، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے انسان جو پھر اسے میرے ہاتھ میں ماذن فی یا حکم، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری، عدل فی قضاؤ کا، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو وہ عدل ہی پر۔ اسألو کا، میں تجھ سے سوال کر، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا، قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدعوہ بہا للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا۔ اسألوک بکل اسم ہوا لک، جو تیرے نام ہے، انزلتہ فی کتاب، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا، سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألوک کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بن، و نور صدری، میرے سینے کا نور بن، و ذہاب ہمی، اور میرے ہموم اور غموم کا، غموں کا اور حق اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا، ایک جملہ رہ گیا، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو، افسوس ہو، اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے، تواضع اللہ کے سامنے، تو پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے، اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ یا ایھا الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے، اور اسی پر اب میں اپنی کو ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی خدمت میں کر سکا ہوں، 25 دن آج ہو گئے ہیں، اس سے پہلے 3 دن میں یہاں آ چکا، 2 دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے، 25 دن تک یہ معاملہ چلا ہے، روزانہ 4 گھنٹے، آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک روز 5 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو استفا میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا، بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ سے دعا کی کہ صحت بہت خراب چل، لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی۔ اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہنچ جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے۔ باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 25 دن تک جو کچھ قرآن ہم سمجھا ہے، اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب ان کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے، اس کے بعد شیرینی اور تحفہ تقسیم ہو جائے گا، اور پھر یہ سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ فریش اپ ہو، پھر 1 گھنٹے میں جتنے سوالات کے جوابات میں دے سکوں گا، جو سوالات آئیں جواب دوں، باقی کو پھر قرض رکھ لیں گے، پھر کسی کبھی یار زندہ صحبت باقی، اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکیں، دعوت کیا ہے، میرے دست و بازو بنے تو، اور اپنے طور پر کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے۔ اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا ہے کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے، اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحمد للہ، الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اجعلنا من عبادک الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، آمین یا رب العالمین۔ میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی۔ الحمدللہ ہم نے 25 دن قرآن پڑھا، بہت سے حضرات نے پوری پابندی سے شرکت کی ہے، پورے قرآن کے ترجمے سے گزرے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی مسلمانوں سے، اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے۔ پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں، عبادات کے ضمن میں آئے ہیں، معاشرتی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین آئے، سیاسی ہدایات آئی ہے۔ اب ویسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کی وہ 2 اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کی، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے، جو زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ۔ قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی، ماورائے زمان و مکان، ہر دور، ہر ملک، ہر زمانے کے مسلمان کے لیے وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید۔ توحید ایک عقیدے کی توحید، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں، لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی،
اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران 4 صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحث لی ہے، اس وقت گن لی۔ ایک ہے عقیدے کی توحید، ایک ہے عملی توحید۔ عملی توحید 4 نکات پر مشتمل۔ سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کی کا مرکزی مضمون، عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر۔ عبادت میں نماز، روزہ یہ سب نہیں شامل ہے، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی، اطاعت منقسم ہے، کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال کر۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ وہ مطاع ہے، اس کا کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ۔ اس اعتبار سے مخلصین لہ الدین، آج بھی وہ آیت آئی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور منفی طور پر تنبیہ، آج بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنا دی تھی، پھر تازہ کر لیجئے۔ اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے، کچھ میں نہ کی، گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو۔ اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی، اس کا اس کے سوا کوئی اس کی صلاح نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دی۔ تو یہی تھا، عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین۔ اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کرو؟ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے پناہ ہو۔ تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ، لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا۔ اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت، اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب لوگوں کو بھی اسی کے، وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین، وہ بھی اللہ کو پکارے مخلصین لہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن، اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے، عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں، نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے، وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے، پورا بزنس اس پر ہے، پوری انڈسٹری اسی پر ہے، پوری حکومت اس پر ہے، تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں، شہری ہیں اسی ملک کے، اسی ریاست کے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جب کہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے۔ اس کا نام ہے اقامت الدین۔ چنانچہ سورہ شورى میں چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے، تو فیصلے کرانے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلے ماننے والے، فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے، فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے، وہ سب کیا ہو؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو مشرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو باغی ہے ہمارے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہمہ تن ہمہ وقت، اس نظام باقی کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً۔ live under it if you have to live it but under protest، اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے under protest کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا، میں اسے تسلیم نہیں، میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خبوں سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقت، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ اسی کے نام ہے تکبیر رب، رب کو بڑا کرو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اسی کا مطلب ہے، اسی لیے حضور بھیجے گئے
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی کے لیے آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ دیکھ کر ہم نے کتاب نازل فرمائی، ہم نے میزان نازل فرمائی، حقوق اور فرائض کا توازن، حقوق اور فرائض کا توازن۔ کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھکیڑ کس لیے بول لیا؟ واز اٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم۔ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت، جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، لوہے کی طاقت سے ان کی سب میں جائے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں، میرے نظام عدل اس کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، جانے دینے کو تیار۔ آیت نمبر 25 سورہ ہے۔ نظام عدل و قسط، انزال کتب، ارسال رسل، ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل و انصاف ہے۔ حضور سے کہہ دیا گیا، یہ سورہ شورى کی آیت یاد کر لیجیے، آیت نمبر 15، کہہ دیجیے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل کو، قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اور اللہ کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائم بالقسط ہے، اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہی مضمون پھر دوہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے، روٹی دینی ہے، کیا دینا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہ ہے دین، جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ حضور کی اپنی شان تھی، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، آ کے آپ نے دنیا کو، وہ جو طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، بادشاہوں کی غلامی کے طوق، ان سے نجات دلائے، سرمایہ داروں کی غلامی کے طوق، اس سے نجات دلائے، سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی، اور بادشاہت کی جڑ کاٹ کر برابر، تم سب کے سب برابر ہو، بادشاہ صرف ایک وہ ہے سروری زیبا، فقط اس ذات لے ہم تا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آگ، یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، تم میں سے کوئی آقا نہیں ہے، سب کے سب بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی۔ اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر، تو رستم سپہ سالار افواج جو تھا ایران کا، اس نے یہ سوال کروایا، یہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑ گئے؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے، بدوی بدبو لوگ تھے، کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے، آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے، یہ اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو، کیا وجہ؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً رشتے میں حضور کے ماموں ہیں، اور صحابی اتنے درجے کے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب حضور پر نرغہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے، یہ 7 تیر چلا رہے اور روک رہے تھے دشمنوں کو، اس وقت حضور نے فرمایا ہے 7 تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ شان ہے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے لوٹ مار کرنا، انا قد ارسلنا، اب تو ہمیں بھیجا گیا ہے، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں، اینڈ واٹس دی مشن؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان، لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے، نظام خلافت راشدہ، جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما روا تھا، اس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے، ایرانی سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے، اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لیس لنا ملک، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، ہمارا ایک امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ کوئی محل نظر نہیں آیا ہمیں، کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے، محل محل تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ گیا ہے، کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، تلاش کرنے گیا وہ نظام۔ کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا، جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو، اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہے، ہری جن میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، فالو دیم، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نوٹ کیجئے، یہ 3 ہے حقوق، اللہ کا حق، اقامت رسول کا حق، تبلیغ قرآن، اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نہیں جائے، اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے، یہ انسانوں کا حق ہے،
تینوں حرف جا کر مل گئے ایک ہی چیز پر جس کا نام اقامت دین۔ یہ چیزیں میں نے کہی ہے، یہ ہیں دائمی ابدی۔ ایک مسلمان اکیلا بھی کہی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ شروع کرے، آج کرے، کل ایک اور آدمی مل جائے گا، دو ہو جائیں گے، ایک اکیلا دو جماعت، ایک اکیلا دو 11۔ نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں، فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے، کامیابی ناکامی 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے، ناکام رہے، اس معنی ہے۔ ویسے تو کامیاب وہی ہوئے، باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں آ کر بات کروں، اور یہ گویا کہ میری گفتگو اب ایک کنٹینیویشن میں ہے جو جمعے کا میرا خطاب۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، اپنی خودی پہچان و غافل افغان، یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟ کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسا ہی مسلمان، یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خصوصی حیثیت ہے، کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید۔ میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری آیات جو ہے ہمارے کرام کی، اس کی آیات جو ہے ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ کرو۔ قرآن میں وہ غوطہ ہے مرد مسلمان، یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کی جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہے ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل۔ پہلی چیز اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون جی کے دوسرے رکوع میں بیان، پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے، دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت عالم، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو، جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن میں، الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا، اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہر شے، پڑھی انشاءاللہ آ جائے گی چیز۔ نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو قائم کرو میری یاد کر۔ یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم، یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، کاشی کچھ آیات پڑھی تھی، رکوع کیا، یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے، کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار، جو حضور سے ثابت۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی، ادعیہ ہے معصورہ۔ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھتے دعا ہے، آپ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق ضرور شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کر، سمجھ گیا؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا،
इजाफी पोस्टर इख्तियार नहीं किया आपने, यूं बैठो, इस तरह बैठो, यूं करो, कोई आपका वक्त इजाफी नहीं लगा, जो काम कर रहे हैं और आप अल्लाह की याद कर, और वो अल्लाह की याद उस काम की मुनासबत से, इन अदिया मासूरा से दो ताल्लुक जुड़ गए इंसान के। दुआ किससे कर रहे? अल्लाह से, जुड़ा के नहीं। और ये अल्फाज किसके हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तो आपके दो ताल्लुक जुड़ गए। आप अपनी जी से कहकर दुआ मांगेंगे तो पहला ताल्लुक हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। बेहतर से बेहतर दुआ मांग ले आप। लेकिन हुजूर से जो मासूर और मसबूल अल्फाज जब आप ज़बान से निकालते हैं तो का ताल्लुक अल्लाह से भी हुआ बज़रिया दुआ, और वो अल्फाज क्योंकि हुजूर के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर के साथ ये तीसरा दर्जा है। चौथे दर्जे में मैं मानता हूँ कि एक होती है खास किसी शख्स के अमराज की तशखीस करने के बाद तजवीज़। कोई अगर तबीब है, माहिर तबीब रूहानी, वो आपको देखेगा तो अंदाजा लगाएगा कि आप में क्या कमी है, उसके मुताबिक आपको जिक्र बताएगा। भाई फला आयत का मुराकबा किया करो। किसी में बुज़दिली होती है, किसी में माल की मोहब्बत ज्यादा होती है, किसी में तवक्कुल की कमी है, किसी में शोहरत की ख्वाहिश है, नुमाया होने का जज्बा, किसी में तकब्बुर है। सबका एक सा बरस तो नहीं होता। तो ये तरह हकीकत अंधे की लाठी से नहीं चलने वाली बात। ये तो माहिर की का काम है कि वो तजवीज़ करे कि तुम्हारे लिए खास तौर पर जिक्र। हकीकत हमारे जो ये सिलसिले थे सलूक के, ये बड़े माहिर होने चाहिए लोग, बड़े माहिर अतिब्बा थे। ये नफ्सात जो इल्म नफ्सियात है उसके हमारे सुशिया से बढ़कर कभी कोई आलिम गुजरा ही नहीं दुनिया। फ्राइड क्या है और एडलर क्या है और यूं क्या है, बच्चे हैं हमारे सूफिया किराम ने जिस तरह इंसान की नफ्सियात को समझा, और वो उनकी मुनासबत से तजवीज़ करते थे। लेकिन इसको रखा जाएगा चौथे नंबर पर। जैसे मौलाना अहमद अली साहब फरमाया करते थे, भाई इस आयत का मुराकबा किया करो। मुराकबे क्या मानी? अभी रूह को इन अल्फाज को भी हमने खाम खा कुछ खास एक शक्ल दे दी। मुराकबा क्या? तवज्जो करना, ध्यान करना, खास उस आयत के ऊपर, उसके मानी पर अपने जहन को जमाना। वो क्यों है? ताकि आपके अंदर जो कमी है उसकी तलाशी इससे। लेकिन ये कहा आएगा चौथे, समझ गए? तो निफाक से बचने का जरिया, प्रिवेंशन क्या है निफाक से? दवा में जिक्र। न तुम्हें तुम्हारी औलाद, न तुम्हारे अमवाल, न तुम्हारी तिजारत, न कारोबार अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर सके। पंजाबी में कहते हैं कि हथ कारवल और दिल याद। काम कर रहे हैं आप, लेकिन ये कि दिल अल्लाह के साथ लगा, जबान तर है अल्लाह की याद से। यो कुरान याद है, गाड़ी में आप बैठे जा रहे हैं, 2 घंटे आपको कार में लगाने हैं, कुरान शरीफ पढ़ते जाइए। इससे बड़ा जिक्र कोई? ये है प्रिवेंशन। अब अगर मर्ज हो जाए तो क्या? उसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक देखिए अजीब है ये, निफाक का इलाज इन्फाक से, सिर्फ एक अलिफ लगाना। इन्फाक के मानी और ये बता है कि इससे नफकत दराहिम, पैसे खत्म हो गए, मुक गए। क्या? नफकत फरस, घोड़ा घोड़ा मर गया। तो माल को खपाना, लगाना अल्लाह की राह में, अगर दिल में निफाक की कोई आलाइश आई है तो इसका इजाला होगा इन्फाक फी सबीलिल्लाह से। माल अल्लाह की राह में दीजिए, सदका कीजिए, खैरात कीजिए, दीजिए, अल्लाह के दीन में लगाइए। जितना लगाएंगे निफाक दूरी। इसलिए कि असल सबब निफाक का है ही हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। लिहाजा उसका इजाला होगा जो सबसे महबूब शय है माल। इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल महबूब तरीन है कि नहीं? लिहाजा इसको अल्लाह की राह में लगाएंगे तो वो निफाक धुल जाए। और एक और चीज है जो बहुत अहम है, बहुत ही शऊरी तौर पर इसका एहतमाम कीजिए। जिस वक्त दीन के किसी फर्ज की इंसान को समझ आ जाए, उसका शऊर पैदा हो जाए, फिर डिले न हो। जरा सा डिले जो है उस पर अमल करने में, ये दर हकीकत निफाक को चढ़ पकड़ने का मौका देना है। इमीडिएट एक्शन। एक बात समझ में आ रही है? फौरन अमल दो। उसमें शैतान क्या करता है? जरा ठहर जाओ, अभी देखो ये फर्ज है, ये जिम्मेदारियां है, ये करना है, फिर लगा देना अपने आप। उससे लोग कहते हैं बस रिटायरमेंट के बाद तो सारा मैं दीन के लिए वक्त कर दूंगा। अब वो दो खुदा के बंदे तुम्हारे अंदर रह क्या जाएगा रिटायरमेंट के बाद? सारा तो खप चुकोगे, रह क्या जाए? दूसरे ये कि ये भी जान लीजिए, ये कार दुनिया कसे तमाम न कर, रिटायरमेंट के बाद कौन फारिग हो जाता है? बेटों बेटियों से फारिग हुए तो पोते पोती अमल, नवासे नवासी अमल, कभी भी वो बोझ खत्म नहीं होता जिंदगी का। वो तो ये कि आज बात समझ ले आई है तो आज अमल हो जाए। कुरान मजीद में सूरह अनाम में बड़ी शदीद वईद आई है। अल्फाज है ये, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा। इंसान पर एक हद तक इंकिशाफ हुआ कि ये बात हक है, फौरन तस्लीम करे। किसी मसलहत की वजह से, किसी बुज़दिली की वजह से, किसी लालच की वजह से, किसी अपनी सियादत या क़यादत की वजह से, कैसे मालूम लोग कहेंगे
کہ یہ نیچے ہو گیا وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مان کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی آنکھوں کو کیوں كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب ان کی شافعت ہوا ہے وہ ایمان کے لائے گا اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کرنا ہوتا تو یہ عقائد سمجھ میں جاتے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا ذوق سے ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا نفاق کا نہیں معاذ اللہ لیکن ذوق سے ایمانی کی عجیب منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق تو 10 میں کہانی شروع کی سیکنڈ اسٹیج اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا تھرڈ اسٹیج تو وہ ذوق سے ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے